لما رأيت من حرصك على الحديث، اس لیے کہ ابو ہریرہ میں دیکھتا ہوں کہ تیرے اندر حدیث کو سیکھنے کی طرف ہے، حدیث کو سیکھنے کی لالچ ہے، حدیث کو جاننے کی طرف ہے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کے اندر وہ طرف فرما دے کہ حدیثوں کو سیکھنے کی ہمارے اندر للک پیدا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ مجھے معلوم ہے کہ یہ سوال تم ہی کرو گے کیونکہ تمہارے اندر حدیث کی بڑی محبت ہے۔ اے ابو ہریرہ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کی میں شفاعت کروں گا وہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جو لا الہ الا اللہ دل کی گہرائی سے کہے گا، اخلاص کے ساتھ کہے گا، بغیر کسی ملاوٹ کے کہے گا، بغیر کسی شرک کے کہے گا، جو توحید کے اوپر مرے گا اور توحید کے اوپر زندہ رہے گا، اسی کو میں قیامت کے دن اس کے کام آؤں گا، اس کی شفاعت کروں گا۔ میں کسی مشرک کے کام آنے والا نہیں ہوں، نہ مشرک کے کام آئیں گے نہ بدعتی کے کام آئیں گے، بدعتی کے کام بھی نہیں آئیں گے۔ کوئی دین کے نام پر ہر مہینے ایک نیا کام نکالے اور یہ سوچے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت پا جائے گا، خبردار میرے نبی کسی بدعتی اور کسی مشرک کی شفاعت نہیں کریں، دھتکار دیں گے بدعتیوں کو اللہ کے نبی قیامت۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جب قیامت میں اللہ کے نبی حوض کوثر پہ کوثر کا جام اپنے امتیوں کو پلا رہے ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، اللہ کے نبی یہ چاہیں گے کہ ان کو بھی کوثر کا جام پلا دیں، فرشتے بیچ میں رکاوٹ بن جائیں گے، فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو کوثر کا جام نہیں پلا سکتے، ان کو آب کوثر نہیں پلا سکتے۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرے کلمہ پڑھنے والے، میرے ماننے والے، میرے فالوور ہیں۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ کو کیا پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کتنے نئے نئے کام نکالے تھے۔ اے نبی آپ کے دین کے نام پر انہوں نے محرم کو کیا بنا دیا، ربیع الاول کو کیا بنا دیا، شعبان کو کیا بنا دیا، انہوں نے سفر کو کیا بنا دیا، ہر مہینے کو انہوں نے نئی نئی بدعات سے سجا دیا۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے کام نکالے۔ جب اتنا سنیں گے اللہ کے نبی کہ بدعتی لوگ ہیں، آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو گھسیٹ کر کے میری آنکھوں کے سامنے سے دور لے کے جاؤ، ان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے کر کے جاؤ۔ یہ نے میرے دین کو بدل ڈالا، میری شریعت کو بدل ڈالا، جنہوں نے اسلام کو بدل ڈالا ان کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور لے جاؤ۔ نہ مشرک کو سرکار کا دامن ملے گا، نہ بدعتی کو سرکار کے ہاتھوں کوثر کا جام ملے گا۔ تو دنیا کے سب سے بڑا پاپ شرک ہے، اس لیے ہم اور آپ شرک سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر اللہ سے دعا کرتا ہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو تو شرک سے بچانا، مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا، اے اللہ ہمارے عقیدے کی حفاظت کرنا، اے اللہ ہماری توحید کی حفاظت کرنا۔ یہ بچوں کے گلے میں تعویذ ڈالتے ہو، یہ شرک ہے میرے پاس۔ گھروں میں الٹی سیدھی گنتیاں لٹکا کر کے عقیدہ رکھتے ہو کہ نفع اور نقصان میں وہ گنتیاں آپ کی مدد کریں گی، یہ شرک ہے میرے بھائی۔ راستے سے بلی گزر جائے تو بائک کا بریک مار دیتے ہو، کار کا بریک مار دیتے ہو اور یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ بلی کا گزرنا منحوس ہے، یہ بھی توحید کے خلاف ہے میرے بھائی۔ 3، 13 اور 23 کی تاریخ کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ بھی توحید کے خلاف ہے میرے بھائیوں۔ اور کسی کاہن اور عراف کے پاس جا کر کے اپنی ہاتھوں کی ریکھائیں دکھا کر کے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ میرا بھوشیہ مجھ کو بتائے گا، یہ بھی شرک ہے میرے بھائیوں۔ شرک کی بہت ساری شکلیں آج ہمارے سماج میں رائج ہیں، ہمیں اور آپ کو اپنی توحید کی حفاظت کرنی چاہیے اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ ہے عبادت کس کی؟ عبادت صرف اور صرف اللہ کی۔ اور تقریر کا دوسرا پارٹ عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی جیسی۔ منمانی نہیں کر سکتے آپ۔ نماز کیسے پڑھتے ہو؟ جیسے باپ دادا پڑھتے چلے آئے، جیسے بچپن سے سب کو دیکھتے چلے، نہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے نبی فرماتے نماز ویسے پڑھو جیسے تم اپنے نبی کو دیکھتے ہو نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک میرے نبی
کی نماز کا پورا طریقہ حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور لوگوں موبائل خریدنے جاتے ہو تو پورا چیک کرتے ہو کتنے جی بی ریم ہے، کتنی انٹرنل میموری ہے، برانڈ کیسا ہے، وارنٹی کتنی ہے، کیسی اسکرین ہے، کیا ہے، دنیا بھر کی تفصیلات دیکھتے ہو، اس کے بعد تم موبائل خریدتے ہو۔ نماز جو تمہارے دین کی سب سے بڑی عبادت ہے، نماز کیسے پڑھتے ہو؟ صاحب نماز تو ویسے پڑھتے جیسے باپ دادا پڑھتے چلے آئے۔ اور لوگوں ذرا ہوش کے ناخن لو، ذرا عقل سے اور دماغ سے کام لو، ذرا پتہ تو لگاؤ کہ مصطفیٰ جان رحمت کی نماز کیسی ہوتی تھی۔ تم نے نبی کی محبت کے نام پہ اپنے انگوٹھوں کو تو بہت چوما ہے، اپنی آنکھوں سے اپنے انگوٹھوں کو بہت لگایا ہے، کبھی یہ جاننے کی کوشش بھی تو کرو کہ تمہارے نبی کی نماز کا طریقہ کیسا ہوتا تھا، تمہارے نبی نیت کہاں باندھا کرتے تھے، تمہارے نبی رکوع کیسے کیا کرتے تھے۔ حدیثوں کے اندر تو یہاں تک بتایا گیا کہ آپ کے نبی کہاں پر اپنی تشہد میں انگلی کو اٹھایا کرتے تھے اور کہاں پہ حرکت دیا کرتے تھے، وہ تک حدیثوں میں بتایا گیا۔ تو عبادت کیسی کرنا ہے؟ عبادت رسول کی جیسی کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حج کر رہے ہیں، ہمارا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ایک ہی حج کیا ہے زندگی میں، وہی پہلا حج ہے، وہی آخری حج ہے، اس لیے اس حج کو کہا جاتا ہے حجۃ الوداع، وہ حج جس حج کے بعد آپ نے امت سے الوداع کہہ دیا تھا۔ جب آپ حج کے سفر پہ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ 1,00,000 یا 1,25,000 صحابہ کرام بھی ساتھ میں حج کر رہے تھے۔ آپ جب حج کا کوئی رکن ادا کرتے تھے تو آپ اپنے صحابہ سے کہتے جاتے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھتے چلو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال اب تم اپنے نبی کا دیدار نہ کر سکو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال اپنے نبی سے تم نہ مل سکو، اے لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھتے چلو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج بھی ہمیں کرنا ہے تو نبی کے طریقے پر کرنا ہے، دماغ نہیں لگانا ہے، اپنی عقل نہیں لگانی ہے کہ ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے تو ہم یہ کام کریں، نہیں، جو اللہ کو اچھا لگے، جو نبی کو صحیح لگے، جو اللہ نے بتایا، جو نبی نے بتایا، دین اس کا نام ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی یہاں ماشاءاللہ حاجی بھی ہوں گے، جو نہیں ہیں اللہ ان کو بھی حج کی توفیق عطا فرمائے زندگی میں کم سے کم ایک بار۔ آپ حج کرنے جب جائیں گے میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ آپ آرام سے مکے میں رہ رہے ہیں، 5 ٹائم کی نماز آپ حرم میں آ کے پڑھ رہے ہیں، ذی الحجہ کی 8 تاریخ آتی ہے، حاجی کو حکم دیا گیا کہ چلو احرام باندھو، اور احرام باندھ کر کے تم مینا چلو۔ مینا میں جا کر کے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، بس 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھنا ہے، ٹائم سے نماز پڑھنا ہے، کوئی اور کام نہیں ہے۔ ابھی 8 تاریخ کو کوئی اور رکن ادا نہیں کرنا ہے، بس نماز پڑھنا ہے مینا میں جا کر کے۔ کوئی حاجی یہ سوچے بلا وجہ میں وہاں جا کے کیوں نماز پڑھوں گا، میں اپنے ہوٹل میں آرام سے رہتا ہوں اور حرم کے اندر میں مسجد حرام میں جا کر کے 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، 1,00,000 نماز کا ثواب پاتا ہوں۔ اگر وہاں پہ وہ دماغ لگائے گا تو اس کا حج خطرے میں پڑ جائے گا۔ دماغ نہیں لگانا، جیسے کہا گیا ویسے کرنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، حاجی کو حکم دیا گیا کہ عرفات کے میدان میں چلے جاؤ اور عرفات میں جا کر کے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ دو۔ ظہر عصر کی نماز پڑھ لی، اب وہاں پہ مغرب تک رہنا ہے، اب مغرب تک بہت ٹائم ہے۔ اب کوئی اللہ کا بندہ سوچے گی اتنا ٹائم ہے، میں یہاں بیٹھا بیٹھا کیا کروں گا، چلو 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ نہیں، کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ ظہر اور عصر پڑھنے کے بعد اب سورج ڈوبنے تک وہاں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے۔ سورج ڈوب گیا، اب عرفات سے مزدلفہ جانا ہے اور مزدلفہ میں جا کر کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنا ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، صبح سویرے نکل جانا ہے، شیطانوں کو کنکری مارنا ہے، بال کو مڑوانا ہے، جانور کی قربانی کرنا ہے۔ پھر 11 کو یہی کام کنکری مارنا ہے، 12 کو یہی کام کنکری مارنا ہے، 13 کو یہی کام کنکری مارنا ہے۔ جو کام جہاں بتایا گیا، آپ کا دماغ کام کرے یا نہ کرے، آپ کے لاجک میں آئے یا نہ آئے، مگر وہ کام آپ کو اسی سسٹم کے مطابق کرنا ہے جو سسٹم جناب محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ اسی کا نام دین ہے۔ دین آپ کی چوائس کا نام نہیں، دین آپ کی مرضی کا نام نہیں، دین اپنے لاجک کے حساب سے چلنے کا نام نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا تھا کہ اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی
تو مسا جو ہم موزے پر کرتے ہیں، موزے پر مسا نیچے کیا جاتا، اوپر نہ کیا جاتا. یہ جو ڈسٹ ہوتا ہے، جو دھول ہوتی ہے، جو گندگی ہوتی ہے، وہ تو نیچے لگی ہوتی ہے، مگر ہم مسا اوپر کرتے ہیں کیونکہ دین کی بنیاد عقل اور لاجک پر نہیں ہے، دین کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر ہے. عید کا تہوار آتا ہے، رمضان کا مہینہ گزر گیا، عید کا چاند آپ نے دیکھا، حکم دیا گیا کہ ہر آدمی اپنے پریوار کے ایک ایک ممبر کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے. آپ کے پریوار میں 8 لوگ ہیں، 2.5 کلو اناج آپ کو صدقہ فطر میں دینا ہے. لیکن کب دینا ہے؟ کہا گیا کہ اس کو عید کی نماز کے پہلے دینا ہے. عید کی نماز کے بعد اگر آپ دیں گے تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. ایک آدمی لیٹ ہو گیا، رات میں موقع نہیں مل پایا، صبح عید کی نماز پڑھ کے آیا، بیٹے سے پوچھا بیٹا ہم 8 لوگ ہیں، 8 لوگوں کا کتنا اناج ہوتا ہے؟ بیٹے نے کیلکولیٹ کر کے جواب دیا ابا جان 20 کلو ہوتا ہے. اے ابا جان 20 کلو آٹا یا گیہوں آپ دے دیجئے. ابا کہتے ہیں بیٹا ایسا کرو، ہم سے تھوڑی تاخیر ہو گئی، ہم نے عید کی نماز کے پہلے نہیں دیا، ہم بعد میں دے رہے ہیں، ایک کام کرو تم 20 کلو کے بجائے 40 کلو دے دو. بیٹا 40 کلو آٹا لاتا ہے، غریبوں کو بانٹ دیتا ہے. شریعت سے پوچھا جاتا ہے، مولوی صاحب سے پوچھا جاتا ہے، مفتی صاحب سے پوچھا جاتا ہے، مفتی صاحب میں نے ڈبل صدقہ فطر دے دیا، مجھے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میرے نبی کی حدیث بتاتی ہے کہ آپ کا صدقہ فطر اللہ کی بارگاہ میں ادا نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے اس کا ٹائم مس کر دیا. آپ نے ادا ڈبل کیا مگر اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کیا. عید کی نماز کے بعد آپ نے کیا اور میرے نبی کا حکم ہے کہ عید کی نماز کے پہلے کیا جائے. اسی کا الٹا آ جائے. ہمارا دوسرا تہوار آیا، ہمارے یہاں صرف 2 ہی عید ہے بھائی، تیسری کوئی عید نہیں ہے. ابھی ایک تیسری عید بھی منائی گئی اور بڑے دھوم دھام سے منائی گئی، اور کہنے والے کہتے صاحب کہ ہزاروں عید ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. بھائی ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا اس نبی نے 2 عیدیں منائی ہیں، اور جس صحابہ کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے نبی سے سب سے بڑھ کے محبت کی ہے، ان صحابہ کی زندگی میں صرف 2 عید آئی ہے، وہاں کوئی تیسری عید نہیں ہے، وہاں کوئی چوتھی عید نہیں ہے. میرے بھائیو اگر آپ دروازہ کھولیں گے تو نہ جانے کتنے دروازے کھولیں گے. اس سال ایک ویڈیو آیا، ایک بہت بڑے مجمع میں نے دیکھا، بہت بڑی سی کیک آئی ہے اور بڑے بڑے علامہ لوگ، داڑھی والے لوگ ابھی کیک کٹ رہی ہے. کچھ دنوں کے بعد ہیپی برتھ ڈے بھی کہا جائے گا، اور کچھ دنوں کے بعد اب تو ناچ گانے بھی شروع ہو گئے ہیں اور ڈی جے کے ساتھ جلوس تو نکل ہی رہا ہے. جب آپ دروازہ کھولیں گے بدعت و خرافات کا میرے بھائی تو کہاں پر معاملہ جا کر کے رکے گا؟ اس کی کوئی لمٹ اور کوئی حد نہیں ہے. میرے نبی نے 2 عیدیں منائی ہے، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ کا تہوار آیا جس کو ہم بقرعید کا تہوار کہتے ہیں. بقرعید کا تہوار آیا، آپ نے موٹا تازہ جانور خریدا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه. جس نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کر لی، اس نے اپنے لیے قربانی کی، اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. اس کو گوشت ملے گا، اس کو کباب ملے گا، اس کو گوشت کے تمام پکوان ملیں گے، مگر اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. جو قربانی عید کی نماز کے بعد کرے گا، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کرے گا، اس کی قربانی پوری ہوگی، اس کو ثواب ملے گا. آپ ہر سال 1 جانور لاتے تھے، اس سال آپ 2 جانور لائے. آپ کو کلیجی کھانے کی بڑی جلدی تھی، کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں 8 بجے ادا ہونے والی ہے، 7 بجے ادا ہونے والی ہے. فجر کی نماز پڑھ کے آئے، قصائی کو بلوایا، آپ نے فٹافٹ قربانی کر لی اور آرام سے کلیجی ولیجی کھا کر کے آپ عیدگاہ پہ پہنچے. آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا، مفتی صاحب میں ہر سال 1 بکرے کی قربانی کرتا تھا، اس سال 2 بکروں کی قربانی کر کے آیا ہوں، بس چھوٹی سی مسٹیک یہ کر دی کہ نماز سے پہلے میں نے کر دی. مفتی صاحب جواب دیں گے حاجی صاحب آپ نے بیڑا غرق کر دیا، قربانی تو آپ نے ڈبل جانور کی کر دی مگر آپ نے اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف کر دیا. اس لیے کہ اللہ کے نبی تو ہمیشہ عید کی نماز سے بات کرتے تھے، آپ نے پہلے کر دیا، آپ کی قربانی اللہ کے قبول نہیں ہوگی.
عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی جیسی۔ یہی ہے محمد رسول اللہ کا مطلب میرے بھائی، اس کے علاوہ دین کچھ اور نہیں۔ حضرت امیر معاویہ کو دیکھیے، خانے کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور طواف کرتے کرتے حضرت معاویہ خانے کعبہ کے چاروں کونوں کو ٹچ کرنے لگے، چاروں کونوں کا استلام کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی نظر پڑی، انہوں نے کہا معاویہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ خانے کعبہ کے چاروں کونوں کا استلام کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے صرف 2 کونوں کا استلام کیا ہے، صرف 2 کونوں کو ہاتھ لگایا ہے، ایک حجر اسود کو لگایا، ایک رکن یمانی کو لگایا، آپ باقی کے دونوں کونوں کو ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں؟ حضرت معاویہ کہتے ہیں اے عبداللہ بن عباس، اگر میں نے ہاتھ لگا دیا تو کون سا گناہ کر دیا؟ اگر میں نے ہاتھ لگا بھی دیا تو کون سا گناہ کر دیا؟ لیس شیء من البیت مہجورا، اے عبداللہ بن عباس یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو خانے کعبہ ہے، اگر میں نے ہاتھ لگا بھی لیا تو کون سا گناہ کر دیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اے امیر معاویہ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ ہے۔ جب ہمارے لیے ہمارے نبی کی زندگی نمونہ ہے، اور ہمارے نبی نے صرف 2 کونوں کو ٹچ کیا ہے اور 2 کونوں کو ہاتھ لگایا ہے، تو ہمیں بھی اپنے نبی کے طریقے پر چلنا چاہیے اور باقی دونوں کونوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ صحابہ کرام ہماری اور آپ کی طرح ضدی نہیں تھے، ہماری اور آپ کی طرح تعصب نہیں تھا ان کے اندر، اپنی بات پر اڑے نہیں رہتے تھے۔ حضرت معاویہ نے فوراً رجوع کیا، کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ آؤ ہم اللہ کی قسم کسی اختلاف کی دعوت نہیں دیتے، ہمارا کوئی فتویٰ نہیں کہ فلاں سے مصافحہ کیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، فلاں کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ہمارا نکاح ماشاءاللہ اتنا کمزور نہیں، ہمارا نکاح اتنا کمزور نہیں، ہمارا دین اتنا کمزور نہیں کہ کسی کے ہاتھ ملانے سے اور کسی کے کو سلام کرنے سے نکاح ٹوٹ جائے اور اسلام سے انسان خارج ہو جائے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ میرے بھائیوں آؤ، اختلافات بہت ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان، اس امت کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں، اور اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کو نیچا سمجھنا اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنا اور تحقیر کرنا یہ شیوا نہیں ہے مسلمان کا۔ اختلاف کو دور کرو میرے بھائی، اور کہاں سے دور کریں گے ہم؟ ہمارے اختلافوں کی کسوٹی کیا ہے؟ قرآن کریم جواب دیتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے سارے جھگڑوں میں، سارے اختلافات میں، اے نبی آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مان لیں، آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں، تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ آؤ اختلافات کو ختم کر لو، اللہ کے نبی کی سپریم کورٹ میں آ جاؤ میرے بھائیوں۔ دین اسی کا نام ہے۔ دین میں عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی جیسی۔ ایک مثال اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں بہت ساری من گڑت دعاؤں کا بھی رواج ہے۔ ابھی آج کل ایک میسج بڑا وائرل ہوا کہ صاحب آج کل مسلمانوں پر بڑے مشکل حالات ہیں، آیت الکرسی کو 7 بار پڑھا جائے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو 70 مرتبہ پڑھا جائے، یا حی یا قیوم کو 12 مرتبہ پڑھا جائے، درود شریف کو 11۔ یہ جو گنتی آپ نے فکس کی، بھئی درود شریف پڑھنا بہت نیکی کا کام ہے، مگر یہ گنتی فکس آپ نے جو کی کہ 11 مرتبہ پڑھا جائے، آیت الکرسی کو 7 مرتبہ پڑھا جائے، یا حی یا قیوم کو اتنے مرتبہ، یہ گنتی فکس کرنے کا ادھیکار بھی ہمیں اور آپ کو نہیں۔ کسی ذکر کی، کسی دعا کی گنتی فکس ہم اپنے من سے نہیں کر سکتے۔ جہاں شریعت نے گنتی فکس کی ہے، جیسے نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، وہ گنتی نبی نے فکس کی، وہ گنتی نبی نے فکس کی، وہاں ہم فکس کریں گے۔ جہاں نبی نے گنتی فکس نہیں کی ہے، وہاں اپنے من سے گنتی فکس کرنا یہ بھی بدعت ہے میرے بھائی، وہ بھی نہیں چلے گی۔ گنتی مت فکس کرو، اور دعا میں اپنے من سے اضافہ مت۔ مثال کے طور پر نبی نے کیا فرمایا؟ اذان جب دی جائے تو اذان کا جواب دیا جائے، پھر نبی پر درود پڑھا جائے،
پھر نبی کے لیے وسیلہ مانگا جائے. نبی کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی جائے گی, نبی کے لیے وسیلہ مانگا جائے گا. جنت میں بہت اونچا مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے, اور وہ مقام اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اذان کے بعد, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. تو ہم اپنے نبی کے واسطے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے نبی کو وہ وسیلہ کا مقام عطا کر دے. ہم یہ دعا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذان کا جواب دو, میرے اوپر درود پڑھو, اور پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو. یہ تین کام اگر تم کرو گے, حلت لہ شفاعتی, تو قیامت کے دن میں ضرور تمہارے لیے شفاعت کروں گا. مگر آج الٹا ہو رہا ہے. آج اذان دینے کے لیے مؤذن صاحب آتے ہیں اور مائک پر پہلے کھڑے ہو کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پہلے وہ درود شریف پڑھ رہے ہیں, پہلے سلام پڑھ رہے ہیں. تو آپ کسی عبادت اور کسی دعا کی گنتی بھی اپنے من سے فکس نہیں کر سکتے, اور اس کا مقام کہ کب پڑھا جائے یہ بھی آپ اپنے من سے نہیں فکس کر سکتے, اور کسی دعا میں آپ اپنے من سے اضافہ بھی نہیں کر سکتے اور کمی بھی نہیں کر سکتے. میں ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. بڑی پیاری دعا سکھائی اللہ کے نبی نے اپنے صحابی حضرت برا ابن عازب. برا ابن عازب سے آپ نے کہا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اے برا ابن عازب, جب تم رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو وضو کر کے جاؤ. جو ہمارے یہاں مسئلہ آتا ہے نا, جنات پریشان کر رہا ہے, جوان جوان لڑکیوں کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے, اب جنات پریشان کر رہا ہے تو صاحب کس کو بلایا جائے, فلاں صاحب کو بلایا جائے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ دعا لکھ کے کاغذ پہ دیتے ہیں, کاغذ کو پانی میں گھول کے پی جاؤ. بکواس ہے یہ تمام چیزیں. اگر کسی کو جنات وغیرہ کا مسئلہ ہے, اس کو قرآن کی وہ آیتیں جن کے اندر جادو کا اور جنات کا ذکر ہے, وہ آیتیں پڑھ کے دم کرو میرے بھائی. یا پانی میں بھی آپ دم کر سکتے ہو, مگر کاغذ پہ لکھ کے کاغذ کو پانی میں گھول کے پلایا جائے کہ جہالت ہے. اور دنیا بھر کے الٹے سیدھے کام, تعویذ بھی بنایا جاتا ہے, یہ سب نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جنات وغیرہ کا مسئلہ نہ آئے تو آپ رات میں سونے کے ٹائم یہ دعا ضرور پڑھ لیجیے. اللہ کے نبی فرماتے جب تم رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو وضو کر کے سویا کرو, اور داہنی کروٹ تم لیٹ جاؤ, اور داہنی کروٹ لیٹ کر کے تم یہ دعا پڑھو. اور یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر کوئی بات چیت مت کرنا. اس دعا کو پڑھنے کے بعد تم ڈائریکٹ سو جانا. کون سی دعا؟ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ دعا آپ نے سکھائی. اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر کے, اے اللہ میں سونے جا رہا ہوں, اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سہارا لے کے سونے جا رہا ہوں, اے اللہ تجھی سے امید رکھتا ہوں, تجھی سے ڈرتا ہوں. تو نہ بچائے تو کوئی بچانے والا نہیں, تو پناہ نہ دے تو کوئی پناہ دینے والا نہیں. اے اللہ میں تیری کتاب کے اوپر ایمان لاتا ہوں جو کتاب تو نے نازل کی ہے, اور میں تیرے نبی کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس نبی کو تو نے دنیا میں بھیجا ہے. یہ دعا آپ نے سکھائی اور کہا کہ اے برا ابن عازب اس دعا کو پڑھ کے تم سو جاؤ. اگر تمہیں موت آ گئی تو تمہاری موت اسلام پر ہوگی, فطرت پر ہوگی, تم جنت میں جاؤ. اب وہ زمانہ آج کے دور کی طرح نہیں تھا کہ صاحب ویڈیو بن رہا ہے, موبائل سے آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں, آپ کسی کی بھی آواز کو دوبارہ سن سکتے ہیں. وہ دور تو وہ نہیں تھا. صحابہ کرام نبی کی حدیثوں کو سن کے یاد کرتے تھے. آج محنت کا دور ختم ہو گیا, اب تو سب موبائل نے آسان کر دیا نا. اب تو ہمارے مدرسوں کے جو بچے بھی ہیں وہ بھی اب محنت نہیں کرتے کیونکہ سب کچھ موبائل میں ریکارڈ کر لیتے ہیں. صحابہ کرام یاد کرتے ہیں, اور یاد کرنے میں جو محنت ہے اس میں برکت ہے میرے بھائی. حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے ساتھ 3 سال رہے, اور 3 سال میں 5374 حدیثوں کو انہوں نے نبی سے سن کر کے یاد کیا اور امت کو پہنچایا. اس لیے یاد کرنا چاہیے. برا ابن عازب نے نبی سے یہ دعا کو سنا تو جلدی جلدی دہرانے لگے تاکہ یاد ہو جائے. جب دہرانے لگے تو پوری دعا کو انہوں نے صحیح پڑھا, بس ایک جگہ چھوٹی سی مسٹیک کر دی, نبی کے لفظ کی جگہ رسول کا لفظ نکل گیا. نبی اکرم نے جو دعا سکھائی تھی اس میں یہ الفاظ تھے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ, نبی کی جگہ ان کے منہ سے رسول نکل گیا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. نبی اور رسول میں کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہے, میننگ میں کوئی فرق نہیں آیا, مگر نبی نے جیسے ہی سنا کہ میری دعا کے اندر چینجنگ ہو گئی, آپ نے کہا اے بڑا
نہیں یہ نہیں چلے گا، جو میں نے سکھائی ہے دعا تم کو وہی پڑھنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں آپ نے دعا کو ریپیٹ کروایا اور کہا کہ اے برا ابن عازب جو دعا میں نے سکھائی ہے وہی دعا تم کو پڑھنا ہے۔ یہی میری تقریر کا پیغام ہے کہ عبادت کس کی کرنا ہے؟ عبادت صرف اللہ کی کرنا ہے، جو ہمارے کلمے کا پہلا پارٹ ہمیں سکھاتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اور عبادت کس کے طریقے پر کرنا ہے؟ عبادت صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے، اور ہمارے کلمے کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ محمد رسول اللہ وہ یہی سکھاتا ہے۔ اگر عبادت ہم کسی اور کی بھی کریں گے، عبادت میں کسی اور کو شریک کریں گے، اسی کا نام شرک ہے جو دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اگر ہم عبادت رسول کے طریقے پر نہیں کریں گے تو اسی کا نام بدعت ہے، اور نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ تو شرک اور بدعت یہ تو گمراہی کی جڑیں ہیں میرے بھائیوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنت سے اور کوششوں سے منعقد ہوا ہے، اللہ ان کے مال میں، ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، ان بھائیوں کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ اگر میری کسی بات سے ہمارے کسی بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو، میں نے پوری کوشش کی ہے کتاب و سنت کے دائرے میں رہ کر کے بات کرنے کی کوشش کی ہے، مگر جذباتی موضوع ہے، توحید کا موضوع ہے، سنت کا موضوع ہے، ہو سکتا ہے جذبات میں آ کر کے کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکلی ہو، میرے کسی بھائی کو اگر ٹھیس پہنچی ہو تو بھائی مجھے معاف فرمائیں۔ مقصد صرف آپ کو توحید و سنت کی دعوت دینا ہے۔ اللہ اسی توحید و سنت پر ہمیں مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔